بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی عبادت کے لیے یعنی بندوں کو جو حکم دیا ہے عبادت کرنے کا، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کی جاتی ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، تسبیح ہے، یا اسی طریقے ذکر ہے، استغفار ہے، یا کچھ ایسی دعائیں ہیں جو موقع بموقع پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی جگہ اس طریقے سے متعین نہیں کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کو انسان کہیں پر بھی انجام دیتا ہے، اس کے لیے کسی مخصوص جگہ کا ہونا، متعین جگہ کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ چاہے کوئی شخص اپنے کھیت میں روزہ رکھے، چاہے کوئی شخص شہر میں رکھے، دیہات میں رکھے، ہوائی جہاز کے سفر میں ہے، فضاؤں میں ہے، وہاں پر وہ روزے کی حالت میں ہے، یہ اسی طریقے سے بس میں ہے، ریل میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اس کے لیے کوئی یعنی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے زکوٰۃ کی ادائیگی کے واسطے بھی کوئی جگہ متعین نہیں کی گئی ہے، وہ بھی حالانکہ ایک عبادت ہے۔ تلاوت کلام پاک بھی چلتے پھرتے انسان ادا کر لیتا ہے، وہ بھی کیا ہو رہی آواز زیادہ؟ اچھا کم کری، تھوڑا سا تھوڑی کم کر دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جگہ کو مقرر نہیں کیا گیا ہے اکثر و بیشتر عبادتوں کے لیے۔ ہاں نماز ایک ایسی عبادت ہے، ٹھیک ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو 5 وقتہ جسے نماز کہا جاتا ہے، فرائض کہا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ مسجدوں میں ادا کی جائے۔ اس کے لیے مخصوص جگہیں متعین کر دی گئی ہیں، اور سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہاں پر اس آیت پاک میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلا عبادت خانہ یا سب سے پہلی عبادت کی جگہ جو اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے جو مقرر کی گئی ہے وہ ہے بیت اللہ شریف، کعبہ شریف جسے کہا جاتا ہے، مسجد حرام جسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پوری دنیا بھر کے اندر جگہ جگہ پر اہل ایمان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو ہماری اس عبادت اور بندگی کے لیے تم مسجدیں بناؤ۔ مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، جس جگہ پر سجدہ کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مسجد۔ مسجد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ RCC کی ہو یا اسی طریقے سے عالی شان ہو، یا وہاں پر قالین بچھے ہوئے ہوں، وہاں اندر AC لگا ہوا ہو، یہ ساری سہولتوں کی وہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہوں، یہ مسجد کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی اور مسلیوں کی آسانی اور سہولت کے لیے کہ جب اللہ رب العزت کے بندے جب عبادت کے لیے آئیں
تو نیچے ان کے لیے اس انداز سے بچھا ہوا ہو کہ ان کا ذہن یعنی ادھر ادھر جائے نہیں، سکون کے ساتھ وہ عبادت کر سکیں۔ پنکھے بھی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ نماز کی حالت میں انسان کو گرمی کا احساس نہ ہو اور توجہ اللہ رب العزت کی جانب سے گرمی اور پریشانی یا بے چینی کی جانب بڑھنے نہ پائے، اس لیے پنکھے، کولر، اے سی وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو ضروریات ہیں، مثلا طہارت خانہ ہے، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں مسجد کے احاطے میں، وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے فارغ ہو کر اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ طہارت کا اور قضاء حاجت کا تقاضا ہو رہا ہو اور انسان رکوع، سجدے، قیام، قاعدے کی حالت میں ہے اور انتظار، بے چینی سے انتظار اس کو ہے کہ کب نماز ختم ہوگی اور میں کب طہارت اور قضاء حاجت کے لیے جاؤں گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں جب کہ کھانا موجود ہو تو اس صورت میں انسان کو یہ چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ جماعت کھڑی بھی ہے، یہ اسی طریقے سے کوئی شخص سفر سے آیا ہے، ایک جانب بھوک کی شدت ہے، تقاضا ہے، اور دوسری جانب یا تو جماعت کھڑی ہوئی ہے یا یہ کہ بھی نماز کا وقت چل رہا ہے، وہ شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں جا سکا۔ اب ایسی صورت میں دونوں صورتوں میں ایک جانب نماز یا جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ کھانا پکا ہوا ہے، موجود ہے، اندیشہ ہے اس کو اس بات کا کہ میں اگر نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو میرا سارا دھیان کھانے میں رہے گا بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو حکم یہ دیا گیا ہے پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز کے اندر شرکت کر لو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان ادھر ہوئی اور ادھر گھر میں دسترخوان بچھائے جائے، روز کا معمول بنائے جائے، یہ تو بہت زیادہ بری بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت اور بندگی سے منہ موڑنا ہوگا۔ یہ حیلے بہانے اللہ تعالی پاس قیامت کے روز نہیں چلیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ادھر نماز کا وقت ہوا اور اس کے بعد گھر میں دسترخوان بچھے، نہیں ہے۔ کبھی کبھار اگر ایسا ہو گیا تو اس صورت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ پہلے کھانا کھا لو۔ یہی حال طہارت اور قضاء حاجت کا ہے کہ ایک جانب جماعت کھڑی ہو گئی ہے یا نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ طہارت کا، قضاء حاجت کا، بیت الخلاء کا تقاضا ہو رہا ہے، تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ تاکہ جب نماز کی حالت میں ہو تو کسی قسم کا دھیان اور خیال طہارت خانے اور بیت الخلاء کے اندر نہ جائے، بلکہ خالص اللہ رب العزت کے سامنے استحضار کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی طریقے سے رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم، سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، اور قاعدے میں التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، یہ تمام کی تمام چیزیں سکون سے پڑھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات کو استحضار کے ساتھ کہ سبحان اللہ پڑھتے وقت یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ الحمدللہ کی جب تسبیح پڑھیں تو اس وقت ذہن کے اندر ہمارے یہ رہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جب اللہ اکبر پڑھیں گے اس وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ تسبیحات پڑھتے وقت یہ استحضار ہونا چاہیے، اور جب دعا کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تو مکمل طور پر یہ ہمارا دل و دماغ اللہ رب العزت کی جانب متوجہ رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، یہ دیجئے، وہ دیجئے، وہ دیجئے، وہ دیجئے، وہ دیجئے، وہ دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین، ایسا نہیں۔ اور دل کے اندر اور دماغ کے اندر سب چکری چل رہی ہے، کیسٹ گھوم رہی ہے، کاروبار کی، بیوی بچوں کی، دوستوں کی، بھائی بہنوں کی۔ اب جیسے میں نکلوں گا مسجد کے باہر جاتے وقت گھر سے یہ لے جاؤں گا، وہ لے جاؤں گا، وہ لے جاؤں گا،
اور ادھر زبان کے اوپر یا اللہ یہ دیجئے، یہ دیجئے، یہ دیجئے، یہ دیجئے۔ اب جب اس طریقے دعا مانگیں گے تو پھر دعا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ احادیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کے ساتھ کی جاتی ہے، کہ ہماری زبان جب ہم کہہ رہے ہوں تو ہمارا دل اور دماغ یہ دونوں بھی زبان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک پہیہ ادھر بھاگ رہا، دوسرا ادھر الٹا بھاگ رہا، اگر تو گاڑی چلیں گی کیا؟ چلیں گی گاڑی؟ آدمی اگر دونوں آنکھوں سے اگر یہ پلر کو دیکھے گا تو پلر سیدھا دکھائی دے گا، ایک آنکھ سے دیکھ رہا وہ پلر کو، دوسری آنکھ سے دیکھ رہا یہ پلر کو، گڑبڑ ہوگی نہیں ہوگی؟ گاڑی چلاتے وقت دیکھ رہا کبھی اس کو کبھی اس کو، دو طرف دیکھ رہا، دو جانب، انڈیکیٹر خراب ہو گیا اس کا، کیسا ہوگا؟ مشکل ہوگی نہیں ہوگی؟ دونوں آنکھوں کی نگاہیں اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ آئینے میں جب وہ دیکھ رہا ہے پیچھے سے کون آ رہا ہے، کتنے فاصلے پر ہے، لہٰذا وہ آئینے کے اندر دیکھ کر اس اپنے گاڑی کے رخ کو طے کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ منزل مقصود پر پہنچے گا۔ تو اسی طریقے جب دعا اللہ رب العزت سے جب کی جائے گی تو ہمارا دل، دماغ، ہماری زبان تینوں ایک ہی سمت میں چلنا چاہیے۔ جیسا کہ آٹو کے تین پہیے ہوتے ہیں، ایک سامنے دو پیچھے، پورے برابر چل رہے ہیں، اور ایک بھی بیچ میں اگر پنکچر اگر ہو جائے گا تو آٹو کی رفتار پہ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ سامنے کا چاہے ہو جائے، ادھر کا ہو جائے، ادھر کا ہو جائے، تینوں میں سے اگر ایک بھی اگر اس کا پہیہ اگر پنکچر اگر ہو جائے، ساتھ اگر نہ دے تو پھر وہ رفتار برقرار نہیں رہتی ہے۔ اس رفتار کو قائم رکھنے کے لیے اس کے اندر ہوا اور ساری چیزوں کا انتظام اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ نماز اللہ رب العزت کی عبادت وہ عبادت ہے کہ ایک جانب حکم یہ دیا گیا ہے کہ نماز پنجگانہ کے لیے مسجدوں کے اندر آؤ، یہ حکم دیا گیا ہے۔ روزانہ فجر اور عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اپنے فرشتوں کو، جاؤ میرے بندوں کو دیکھ کر آؤ کس حال میں ہیں۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے جو ڈیوٹی پر لگے فجر میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ عصر کی نماز میں آتے ہیں۔ ڈیوٹیاں کب تبدیل ہوتی ہے فرشتوں کی؟ فجر میں اور عصر میں، یہ دو نمازوں میں۔ اب جو فجر میں آ کے دیکھ لیے، اب اس کے بعد دوسرے فرشتے آئیں گے عصر میں، تو عصر میں جو آئیں اب اس کے بعد دوسرے آئیں گے، فرشتے آئیں گے فجر میں۔ اب یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ تو فرشتے جب نماز میں اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، یا اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح رپورٹ ہماری شاندار جاتی ہے۔ اگر رات میں اگر آ جاتی، اگر وہ فرشتے ڈیوٹی والے 2-2:30 بجے کے بعد اگر آتے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ پوچھتے کیسے؟ یا اللہ وہ تو سوتے ہی پڑے تھے، کسی کو کسی خبر نہیں تھی کہ تکیہ کدھر جا رہا، چادر کدھر جا رہی، اور پنکھا اتنی زور سے چل رہا تھا، کپڑے کدھر جا رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ رپورٹ تو وہاں پہ کیسے پہنچتی تھی نا؟ سب سمجھ رہے سے، تو کیسے رپورٹ پہنچتی تھی؟ تو اس انداز کی، یا اللہ 5 پہ پنکھا چل رہا تھا، کپڑے تو ادھر ادھر تھے ان کے تو، اور سب لوگ کسی کی بلینکٹ ادھر، کسی کا تکیہ ادھر، کسی کی چادر ادھر، بس خراٹے لیتے پڑے تھے، وہ تو خواب خرگوش میں پڑے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں کو بخشنا، معاف کرنا، ان کی اچھی رپورٹ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہی، اللہ تعالیٰ نے بھیجتے اللہ تعالیٰ فجر میں اور عصر میں، کہ بندوں کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو کس حال میں ہے۔ اب جا کر وہ کہتے ہیں یا اللہ اتیناہم وہم یصلون، یا اللہ جب ہم گئے تو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے،
اور جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ معلوم کہ انہیں دیر سے آیا، انہیں جلدی آیا، انہیں بیچ میں آیا، انہیں ایسا کیا، اس کی رکعت چھوٹی، اس کی سنت چھوٹی، اس کی نماز چھوٹ گئی، لیکن وہ رپورٹ کیا دیتے وہاں پہ؟ یا اللہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ یہ نہیں بولتے یا اللہ اس کی رکعت چھوٹی، اس کی سنت چھوٹی، انہیں دن 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 کرتے بھاگتے ہوئے آیا، انہیں آ کے رکعت کو پکڑ لیا، انہیں آ کے رکعت باندھا، پھر بعد میں آسمان کو ہلو ہلو یوں 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 کرنا، ایسا ایسا ایسا، یہ رپورٹ نہیں دیتے وہاں پہ۔ حالانکہ ہم سب کام کرتے، وہ بھاگتے ہوئے آئے، جلدی جلدی آئے، رکعت پکڑ لیے اور یوں آہستہ آہستہ، کہ بعض والے کو پتہ نہیں چلنے پائے، جب دیکھے انہیں تھوڑا نماز کے اندر پورا خوشی و خصوص، پھر تھوڑا ہلو سا کر، پھر تھوڑی بار اور تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر اور تھوڑا، پھر ادھر کا، پھر ادھر کا، ہوتے ہوتے یہاں تک آستین لا لیتے ہیں۔ تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر رکعت نہیں ملتی اگر اس روز تو چھوڑ دیجئے رکعت اس کو، لیکن دوسرے دن سے اہتمام کرنا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا گیا کہ ضلع کلیکٹر نے بلایا اور وہ آدمی دوڑتے 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 جا رہا، اور وہاں جا کر باہر وہاں پہ نل لگا ہوا تھا، وہاں پہ جا کے منہ دھویا، اس کے بعد یوں 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 کرتے ہوئے اس طریقے سے کلیکٹر کے سامنے آیا، پھر ایسا کر، گھر سے ہی سوٹ بوٹ پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے، جوتے کے اوپر پالش، پھر اسی طریقے سے اپنے آپ کو سنوار کے آدمی بڑے ڈرتے ڈرتے، بھئی پتہ نہیں کیوں بلائے کلیکٹر صاحب نے، کیوں بلائے؟ ارے وہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، اس کو بھی طہارت کا تقاضا ہے، اس کو بھی قضاء حاجت ہوتی ہے، اس کو بھی ساری ضروریات لگی ہوئی ہے۔ تو انسان بولے سے ڈر رہا ہے، بولے سے ڈر رہا ہے، ضرورت کیا ہے؟ اور احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب آ رہے ہیں سکون سے، بالکل سکون کا مطلب یہ کہ بھاگتے 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 اور آستین چڑھاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے مسجدوں کو متعین کیا گیا ہے۔ ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر محلے کے اندر مسجد ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اس کا اہتمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اب جب ہم بنائیں تو ہماری مسجدیں کیسی ہونی چاہیے؟ مسجدیں ہماری ضروریات سے آراستہ تو ہونی چاہیے، یعنی اس کا چونکہ تقاضا ہے کہ انسان کوئی مسافر ہے، کوئی اپنے کاروبار میں سے اٹھ کے آیا ہے، لہٰذا ساری ضروریات کی چیزیں تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کے اندر اس وقت آ جانا جب اللہ رب العزت کا حکم ہو جائے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جب آواز لگائی جائے کہ لوگوں نماز کے لیے آؤ، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ اور یہی شان تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ نور کی آیت کریمہ 18 پارے کی صحابہ کرام کی شان اور ان کا انداز اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ وہ ایسے لوگ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو نہیں روکتی ہے، نہیں غافل کرتی ہے، نہیں روکتی ہے، نہیں غافل کرتی ہے۔ غافل کرنا، پتہ ہی نہیں چلا، ارے اذان ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، لوگ نکل، ارے ارے میرے تو معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل پایا۔ کیسا نہیں چل پایا؟ کیوں نہیں چل پایا؟ چلنا چاہیے تھا۔ تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو غافل نہیں کرتی، لا تلہم تجارت ولا بیع، ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت۔ صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، بازار میں رہتے تھے، کوئی چیز بیچنا ہے، کوئی چیز خریدنا ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوری طور پر اسی حالت میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جائے کرتا ہے۔ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے، یعنی تجارت میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، بیوی بچوں میں بھی ہے، دوست احباب کے اندر بھی ہے،
وہ سارے امور کو انجام دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ تو کیا کرنا چاہیے جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ والجماعت کا مطلب یہ ہے جو جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں۔ ہر ایمان والے کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہے، ہر ایک ایمان والا، میں بھی، آپ بھی، آپ بھی، آپ بھی، جتنے ایمان والے ہیں وہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والے، جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے۔ تو وَلَا ضَيْعُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کے پڑھنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ ڈرتے ہیں اس روز سے۔ یخافون یومن، ڈرتے ہیں وہ اس روز سے، اس روز سے مراد قیامت کا دن۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس روز کے لوگوں کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ پلٹ کر ہو کر رہ جائے گی گھبراہٹ کے مارے۔ وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی، جلال حق کا طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی اس روز کہ ہر ایک کے دل میں ڈر اور خوف ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کہاں پر؟ جب کہ حج سے آتے ہیں یا عمرے سے آتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں اور ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں، اور وہاں پر بیڈ کے اوپر جب سب لوگوں کا سامان آتا ہے، آدمی وہاں سے دیکھتا میرا سوٹ کیس کہاں ہے، میرا بریف کیس کہاں ہے، اور میری تھیلی کہاں ہے، دیکھتے 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 پھر یہاں سے پلٹ گیا، معلوم کہ نہیں آیا، پھر ادھر سامان اور آیا، پھر ادھر، پھر ہر وقت یعنی انسان کے دل کی دھڑکن بڑی رہتی ہے کہ بھئی میرا سوٹ کیس کہاں ہے، میرا سوٹ کیس کہاں ہے۔ حالانکہ اس پر سامان کیا ہوگا، کتنا ہوگا، 2000، 5000، 10,000، 25,000 جو بھی ہوں گا سامان۔ تو یہاں پر انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے، اور نہیں اگر آئے تو انسان حیران پریشان ہوتا ہے۔ ارے بھائی میرا سوٹ کیس نہیں آیا، جہاز کے اندر رہ گیا، ایئرپورٹ کے اوپر وہاں پر رہ گیا۔ تو جب یہ دنیا کے اندر یہاں پر یہ معاملہ ہے تو میدان حشر میں تو وہاں پر سب کے اوپر فکر طاری ہوگی کہ پتہ نہیں کہ میں پل صراط کے اوپر سے پار ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میرا نامہ اعمال کیا مجھے سیدھے ہاتھ ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وہاں پر جو نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا تو نہیں معلوم کہ میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہر شخص گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا، ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہوگا، وہ ایسا وقت ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں کہہ دوں آپ سن لیں، بلکہ آپ بھی اور میں بھی سب اس بات کے مکلف ہیں کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، حضرات صحابہ کرام کے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس عبادت کے لیے، اس بندگی کے لیے یعنی نماز کے لیے جگہ کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اب وہ الگ تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر شرعی ہو تو اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر یا سفر کی حالت میں جہاں کہیں ہے وہاں پر وہ نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار اگر ہے تو پھر اس صورت میں وہ مسجد کے اندر تک نہیں جا سکتا چل کر، یا ایسی ضعیفی ہے، ایسا بڑھاپا ہے، لہٰذا وہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ خواتین کو مستورات کو مستثنیٰ کیا گیا، لیکن جو شخص کے مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتا، ادا کر سکتا ہے، حکم یہ ہے کہ آ کر مسجد کے اندر نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتی ہیں۔ مسجد جو ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، بیوت اللہ اسے کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر۔ اور یہاں پر ان نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ آپ فرماتے ہیں
کہ تمام جگہوں میں سب سے زیادہ بہترین جگہ اور پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شہر کی، اس بستی کی، اس گاؤں کی، اس دیہات کی، یا اس مقام کی، یا اس محلے کی مسجدیں ہیں، یہ فرمایا گیا ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی فضیلت کی لائن سے ہو گئی کہ اللہ رب العزت کا جو گھر ہے اس کا احترام کرنا، دنیاوی باتیں اس کے اندر نہیں کرنا، اسی طریقے سے دنیاوی کام کاج وغیرہ ان تمام چیزوں سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور جہاں پر ایک مرتبہ اذان ہو جاتی اور نماز پڑھ لی جاتی ہے، ایک نماز صرف، اب اس کا حکم ہو جاتا ہے مسجد کے اندر چاہے اس کو آزو بازو دیواریں نہ ہو، وہاں پر صفوں کی جگہ پر قالین بچھے ہوئے نہ ہو، وہاں پر اے سی لگا ہوا نہ ہو، وہاں پر کولر اور عمدہ قسم کے پنکھے لگے ہوئے نہ ہوں، لیکن اتنے حصے کا شمار ہو جاتا ہے مسجد کے اندر، یعنی مسجد شمار ہوتا ہے کہ نیچے 7ویں زمین تک اور اوپر 7ویں آسمان تک وہ مسجد بن جاتی ہے۔ اب جس طریقے سے یہاں پر دنیاوی باتیں کرنا، کام کاج کرنا جائز نہیں، اسی طریقے یہ حصہ وہ حصہ وہ حصہ 7ویں آسمان تک اس کا وہی حکم ہے، اور نیچے بھی یہی حکم ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ اور نیچے بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ 7ویں زمین تک، مطلب یہ کہ اس کے نیچے اگر تہخانہ ہے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، تو وہاں پر سارے کے سارے دنیاوی امور یہ سارے کے سارے منع ہوتے ہیں۔ یہ ہے احترام اور اس کا تقدس۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی حفاظت بھی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی صاف صفائی رکھنا، اسی طریقے مسجدوں کو نماز سے، سجدوں سے، تلاوت کلام پاک سے، ذکر و اذکار سے، توبہ و استغفار سے اس کو آباد کرنا، ایک یہ چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی شر پسندی کرنے نہ پائے، کسی شر پسند کو کسی حرکت کا یا اسی طریقے سے کسی غاصبانہ قبضے کا اس کو موقع نہ ملے، یہ بھی ذمہ داری حالات کے اعتبار سے اہل ایمان پر ہوتی ہے، اہل ایمان کے اوپر۔ مثال کے طور پہ مسجدیں بنائی گئی ہیں، اب اندیشہ اس بات کا کہ کوئی شر پسند لا کر ممبر کے اوپر کوئی چیز رکھ دے، محراب میں رکھ دے، مسجد کے کسی حصے کے اندر وہاں پر رکھ دے، اور اس کے بعد پھر بعد میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے لگے، اور اس کے بعد فرزندان توحید کو، اہل ایمان کو سجدوں سے روک دیا جائے۔ ایسے بھی حالات بعض مرتبہ نمودار ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جس زمانے میں، جس دور میں جو چیزیں ہوں حفاظت کے لیے ان کو اپنانا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہے ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر نگراں رکھنا، واچ مین جسے کہا جاتا ہے، محافظ جسے کہا جاتا ہے، رات میں ہو دن میں ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگاہ رکھی جا سکتی ہے کہ کون آ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں پر کیا چیز رکھ رہا ہے، اپنے ہاتھ میں کیا چیز لے کر جا رہا ہے، اپنے ہاتھ میں کیا چیز لے کر آ رہا ہے۔ اس کی 24 گھنٹے نگرانی ہونی چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے، اس لیے کہ غفلت کا ہی تو نتیجہ ہے کہ ایک اللہ رب العزت کے گھر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا گیا۔ رات کی تاریکی ہے، اس روز رات میں عشاء کی نماز بھی پڑھی گئی، فجر ہوئی، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی اور عشاء ہوئی۔ عشاء کے بعد سب لوگ جدھر ادھر ہو گئے۔ فجر کی نماز میں جب آئے تو وہاں پر دیکھا گیا کہ وہاں پر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کی کہ لوگ پرستش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہیں سے وہ نزاع کا باعث وہ چیز بن گئی، اور بندش کسی اور کے اوپر لگ گئی، آنے جانے کی اجازت کسی اور کو مل گئی۔ ہوتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ اب اس کے بعد مکمل طور پر عدلگاہ سے تصفیہ بھی ہو چکا ہے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب جب یہ چیزیں ہو گئیں تب اس کے بعد ان چیزوں کا اعادہ نہ ہو، ایسے حالات سے ہم کو گزرنا نہ پڑے، لہٰذا مسجدوں کی حفاظت اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں۔ لیکن ٹھوکر لگنے کے بعد انسان کو زیادہ سنبھل کے چلنا چاہیے، زیادہ سنبھل کے چلنا چاہیے۔
وہ چیز اگر کی جائے گی تو اس صورت میں بچا جا سکے گا، ورنہ پھر نہیں کہا جا سکتا کہ کن کن جگہوں پر کہاں کہاں پر اس طریقے سے اپنا حق جتایا جائے اور اس کے بعد شر وہاں پر وجود میں آنے لگ جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس روز جو حادثہ پیش آیا، جس کو 30 سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے، یقینی طور پر یہ چیز تو وہاں پر ہوئی، پورے ملک کے اندر یہ ہوا کہ اس موقع پر اللہ رب العزت کے گھر کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جانی اور مالی نقصان یہ سارا کا سارا ملک کے طول و عرض کے اندر یہ ہوتا رہا۔ ایک زمانہ بیت گیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، اب ہوتے ہوتے 30 سال کا طویل عرصہ گزر چکا۔ لیکن بہرحال یہ درد اور یہ تکلیف چونکہ کسی کی شخصی طور پہ نہیں ہے، یہ رنج یہ درد یہ میرا غم میرا اکیلے کا نہیں، آپ کا اکیلے کا، ان کا اکیلے کا، ان کا اکیلے کا نہیں، بلکہ سارے یعنی مسلمانوں کا ہے، اہل ایمان کا ہے، کہ جب بھی وہ بات یاد آتی ہے یا جب بھی تاریخ آتی ہے تو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، وہ زخم اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، عمومی طور پر سب جگہ ہوتا ہے، بلکہ پورے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ اس روز ہم اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہیں، اپنی تجارت کو ہم بند رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اپنے مرضی کی بات ہے۔ اہل علم سے پوچھیں گے تو وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اب آپ بند رکھیے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ چالو رکھیے، دونوں بھی وہ آپ کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس بات کو ذہن کے اندر رکھ لینا چاہیے، اگر ناراضگی کا، رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اچھی طریقے کا مطلب خدا نخواہ مار دھاڑ یا یعنی لوٹ مار یہ نہیں ہرگز ہے۔ اچھی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اگر وہ چیز بند رکھی جا رہی بالفرض تو مکمل طور پہ بند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 5 بجے کے بعد پھر اپن اور آ گئے، دکانیں بند رکھے لیکن آدھے پٹ کھلے رکھ رہے ہیں، دکانیں بند رکھی گئی ہیں لیکن دکان کے سامنے پھر وہیں پر بیٹھ گئے ہیں، جب مرغیاں کرتی ہے کھراڑے میں سے نکالو پھینکو اور اس کے بعد اس کو دروازہ پھر آگے بیٹھ جاتی، پھر آگے بیٹھ جاتی، پھر آگے بیٹھ جاتی، جاتی نہیں جب تک کھڑک ہوئے، کھڑک پانا چھٹتا نہیں، اس وقت تک جاتی نہیں۔ جب بند رکھیں تو اچھی طریقے سے، اگر اپنے ملازم کو دکان پر نہیں آ رہا، اگر ڈانٹے، اگر اس کو اچھی طریقے سے ڈانٹنا چاہیے، ڈانٹے اور ارے میاں جا کے وہ ٹوٹا لے کے آؤ، لے جا کے ہے کہ نہیں تیرے جیب میں پیسے، انہیں سمجھ جاتا ارے ان کو ایسے ہی روز چلانا پڑے گا، آج آدھا گھنٹہ دیر سے آیا، کل 1 گھنٹہ دیر سے آتا انہیں، جا کے گلخن کا پان لے کر آ۔ اب اس کے بعد اس سے منگا رہے ہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر روب نہیں بچنے والا ہے۔ ایک اور اس کے علاوہ یہ عمل بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، اپنا کاروبار بند رکھے، دوسروں کے پاس جا کے چائیں پی رہے، ڈھابوں میں جا رہے، پارٹیاں دے رہے، کھا رہے، سراسر غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر رکھنا ہے تو کھلا رکھ سکتے ہیں، کوئی آخرت میں پکڑ نہیں ہے، اور بند رکھنا ہے تو بند بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنا کاروبار بند رکھ کے دوسروں کے پاس جانا، پھر اسی طرح ان کا کاروبار کو بڑھانا، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ یا بچے ہیں کرکٹ سڑکوں پر کھیل رہے ہیں یا گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، اس سے تو اس بند کا مذاق اڑائے جیسا ہو جائے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال بات کو یہاں پہ ختم کیا جاتا ہے چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے جو بھی چیز ہو ایسے موقع پر اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے، ناراضگی کا اظہار ہو تو اچھی طریقے ہونا چاہیے، اور نہیں اگر تو آخرت میں کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ انشاءاللہ تعالی میں جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، یعنی اس تاریخ کو، یعنی منگل اور بدھ کو، وہاں پر بھی شرکت کریں انشاءاللہ تعالی، ہمارے لیے بہترین وہ چیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔